اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ حسینی درود کی تلاوت فرمائیے بآواز بلند۔ آج دل چاہتا ہے اس اللہ کو سجدے کروں کہ جس اللہ نے ہمیں کسی نوکر کا نوکر نہیں بنایا، حسین کا نوکر بنایا ہے، اور اس خالق کا جتنا شکر کروں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں وہ در عطا فرمایا کہ جس در پر آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا، اور اس کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے کہ جو اس در پر آ جائے، جو اس در پر جھک جاتا ہے وہ کبھی در بدر نہیں ہوتا، اور اس کا شکر ہے کہ اس در پہ جھکایا جو کمی نہیں کائنات کے سید و سردار سامعین گرامی، عام لوگوں کی نظر میں کمی وہ ہوتا ہے کہ جو عام سے گھر میں رہتا ہو، جس کا لباس عام سا ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، عام لوگ اس کو کمی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ کمی وہ نہیں ہوتا کہ جس کا گھر چھوٹا ہو، جس کی گاڑی چھوٹی ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، بلکہ کمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ولایت علی کی کمی ہو، وہی کمی ہوتا ہے۔ اور پہلا فضائل کا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، سارا سال ہمیں روتا دیکھ کر ہنسنے والوں، آؤ دیکھو آج تمہارا رونا واجب ہے، کیونکہ آج ہم ہنس رہے ہیں۔ آج ہمارا ہنسنا ہے، تمہارا رونا ہے۔ کون حسین؟ اسلام کے حقیقی چہرے کو حسینیت کہتے ہیں، کفر کے بدنما دھبے کو یزیدیت کہتے ہیں۔ شام کی تاریکی یزید ہے، نور مبین حسین ہے، سنگ سقیفہ یزید ہے، کعبے کا نگینہ حسین ہے، کفر کا دھبا یزید ہے، اسلام کی دستار حسین ہے۔ جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے۔ جو شیطان کا گھر ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے۔ اب تک جو چپ بیٹھے ہیں، جو میسونہ کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے، جو فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے۔ یا
بہت شکریہ۔ تو آج حسین کا ذکر کرنا ہے۔ سامعین گرامی، کون حسین؟ جب بھی کسی مجلس کا اعلان ہوتا ہے اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، آنے والے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ زہرا کے لال تیرے کیا کہنے، مجلس تیرے نام کی ہوتی ہے، ذکر آدم کی توبہ کا ہوتا ہے۔ زہرا کے لال تیرے کیا کہنے، مجلس تیرے نام کی ہوتی ہے، ذکر ابراہیم کا ہوتا ہے۔ زہرا کے لال تیرے کیا کہنے، مجلس تیرے نام کی ہوتی ہے، ذکر موسیٰ کا کوہ طور پر جانے کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر اسماعیل کی قربانی کا ہوتا ہے۔ زہرا کے لال تیرے کیا کہنے، مجلس تیرے نام کی ہوتی ہے، یعقوب کے گریے کا ذکر ہوتا ہے، مجلس تیرے نام کی ہوتی ہے، ذکر نبیوں کا ہوتا ہے۔ زہرا کے لال مجلس تیرے نام کی ہوتی ہے، ذکر رسولوں کا ہوتا ہے۔ زہرا کے لال مجلس تیرے نام کی ہوتی ہے، ذکر نماز کا ہوتا ہے، ذکر روزے کا ہوتا ہے، ذکر حج کا ہوتا ہے، ذکر زکوٰۃ کا ہوتا ہے، ذکر خمس کا ہوتا ہے، ذکر جہاد کا ہوتا ہے، ذکر تولا و تبرع کا ہوتا ہے، ذکر امر بالمعروف کا ہوتا ہے، ذکر نہی عن المنکر کا ہوتا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیا وجہ ہے مجلس حسین کی، ذکر ان سب کا اس لیے کہ حسین آدم کا بھی وارث ہے، حسین ابراہیم کا بھی وارث ہے، حسین موسیٰ کا بھی وارث ہے، حسین عیسیٰ کا بھی وارث ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، زیارت وارث کے جملے ہیں۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ زہرا کے لال تیرے کیا کہنے، مجلس تیرے نام کی ہوتی ہے، ذکر دین کا ہوتا ہے۔ اے لوگو، جس جگہ پر تمہیں پورے کا پورا دین مل جائے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، نوح کے وارث کیسے؟ اللہ نے نوح نبی کو 950 سال زندگی عطا فرمائی، تبلیغ کرتے رہے۔ ایک وقت آیا اللہ نے فرمایا نوح نبی بس کر دے، ان پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، 950 سال ہو گئے ہیں، چھوڑ دے ان کو، اب ایک کشتی بنا اور اعلان کر، جو سوار ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے، جو نہیں ہونا چاہتا وہ برباد ہو جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ تو نوح نے کشتی تیار کی، سوار ہونے والے سوار ہو گئے، جو نہ آئے ان میں بیٹا بھی تھا۔ نوح نبی کا بیٹا کشتی پر سوار نہ ہوا، میرے اللہ نبی کا بیٹا ہے، اس کو تو چھوڑ دے، آواز آئے گی نہیں، نوح ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، آواز آئے گی، نوح نبی پریشان نہ ہو، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، پروردگار تو نے خود تو پیدا کیا ہے، یہ نوح کا بیٹا ہے، سب جانتے ہیں کہ نوح کا بیٹا ہے۔ آواز آئے گی، پیدا میں نے کیا تھا، میں نے کہا تھا بیٹا ہے، اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ بیٹا نہیں ہے۔ تو جب پیدا میں نے کیا تھا تب مانا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تب مان جاؤ۔ تو جشن کا پیغام لے کر گھروں کو چاہیے، جب اللہ نے کہا کہ نوح تیرا بیٹا نہیں ہے، سارے مان گئے، تو پتہ چلا جب مباہلہ میں نبی جا رہے تھے تو آواز آئی اپنے بیٹے کو لا جا، تو پتہ چلا جو کہتے ہیں حسین نواسا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نبی محمد حسین تیرا بیٹا ہے، نواسا نہیں۔ تو تیرا بیٹا ہے حسین، ابناءنا و ابناءکم، آج اپنا بیٹا لے کر جا۔ سامعین گرامی، یہ وہ واحد جشن ہے، یہ وہ واحد ولادت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ جس پر اللہ نے ایک خاص اہتمام فرمایا، ایک خاص انتظام فرمایا،
اور فرمایا میرے ملائکہ جنت کو سجانا شروع کرو، آج حسین کی آمد ہے، آج جنت کو سجانا شروع کرو، جہنم کی آگ کو خاموش کرو۔ اور جب جنت سجا لی پھر فرمایا جبرائیل ایک قبیل لے کر جاؤ در زہرا پر حسین کی آمد کی مبارکباد دینے کے لیے۔ سامعین گرامی، اللہ کی آواز ہے جبرائیل 1000 قبیل لے کر جاؤ۔ قبیل، ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے ہیں، اور فرمایا 1000 قبیل لے کر جاؤ، ایک قبیل میں 10 لاکھ، حساب جو باہر بیٹھے وہ آپ کو کر دیں گے، 10 لاکھ ایک قبیل میں۔ فرمایا ایک دن نہیں جانا، 40 دن مبارکباد کے لیے جانا ہے۔ اور فرمایا جو ایک مرتبہ ملائکہ جائے اس کو دوبارہ نہ جانا پڑے۔ تو سامعین گرامی کتنا اہتمام ہو رہا ہے امام کی ولادت پر۔ آپ بھی امام سے محبت فرماتے ہیں، امام کی محبت میں جشن سننے آئے ہیں، جشن ولادت با سعادت۔ ہم عقیدت میں اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ ہم جشن ظہور کے نام پکارتے ہیں، جشن نزول کے نام پکارتے ہیں۔ اگر مومنین کو سمجھایا جائے کہ نہ بھائی ظہور کا نام استعمال نہ کیا کرو، نزول کا لفظ استعمال نہ کیا کرو، تو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تم اپنے ساتھ ملا رہے ہو، تمہاری بھی ولادت ہوتی ہے، ان کی بھی ولادت ہوتی ہے۔ نہ بھائی، عقیدت میں اتنے بلند کہ ولادت کے خوف سے ان کو ظہور اور نزول، اور جب نصرت کا میدان آتا ہے تو پھر حسین تنہا۔ ہماری اور معصوم کی ولادت میں فرق ہے، ہم نجس پاک ہوتے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ بات ہوتے ہیں، وہ طیب و اطہر ان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو سامعین گرامی مختصر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے جو میں نے آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی پیروی کر دیتا کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان بھی پھٹ جاتا، زمین بھی ختم ہو جاتی، اور ان کے درمیان موجود سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لیکن آج آسمان بھی باقی ہے، زمین بھی باقی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حق والے تھے، کوئی حق والے اور کوئی حق والے رہیں گے قیامت تک، اور جو ہمیشہ باطل کی انکار کریں گے، باطل کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو اسی حوالے سے تو امام نے ولید کے دربار میں فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، 1,24,000 نبیوں کا نمائندہ بن کر جملہ فرمایا کہ جو بھی مجھ جیسا ہے، جو بھی مجھ جیسا تھا، جو بھی مجھ جیسا ہوگا، وہ جو بھی یزید جیسا تھا، جو بھی یزید جیسا ہے، جو بھی یزید جیسا ہوگا اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ جو بیعت کرتا تو آج زمین و آسمان ختم ہو جاتے۔ تو اللہ نے اس آیت میں حسینیت کے پار کو بیان فرمایا ہے۔ سامعین گرامی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا مودودی صاحب، ان کے پاس ان کے مسلک والے آئے ہیں اور فرمایا کہ مولانا صاحب ہمیشہ بات بتائیے کہ اتنے بڑے بڑے صحابی وہ تو یزید کی بیعت کر رہے تھے، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سنیں گے اہل سنت عالم دین نے کیا جواب دیا۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے ہی سوال کو تمہارے اوپر الٹ کر کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو بڑے بڑے صحابیوں نے بیعت کی کیوں ہے؟ اور اگلا جملہ کمال کا لکھا، مولانا مودودی کہتے ہیں کہ صحابہ کی پیروی میں نجات نہیں، اہل بیت کی پیروی میں نجات ہے۔ تو سامعین گرامی کس کی مجال کہ حسین سے بیعت کا سوال کرے؟ ارے عام لوگ تو کجا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی میں بھی مجال نہیں کہ حسین سے بیعت کا سوال کرے۔ دلیل سے سمجھاؤں گا کیوں ان
میں یہ طاقت نہیں کہ وہ حسین سے بیعت کا سوال کریں، اس لیے کہ ہر نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جنتی ہے۔ سارے نبی جنت میں جائیں گے نا؟ ہم بھی جائیں گے، جو جائیں گے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سارے نبی ہیں جنتی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جنتی۔ سید الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو مجھے بتائیے کوئی جنتی اپنے سردار سے بیعت کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ تو یقیناً عقل تو نہیں مانتا کہ کوئی صرف جنتی اپنے سردار سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، ایک اور مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کتنے عظیم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، رسول نبی ہیں، معصوم نبی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور ہم شیعہ بھی مانتے ہیں ظہور ہوگا، ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ظہور ہوگا، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی ولادت ہوگی۔ باہر کیا مانتے سب ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے۔ تو جب سب مانتے ہو بھائی کہ امام زمانہ نے آنا ہے، تو مل کر ایک خود ہی بنا لو۔ نہیں بنا سکتے؟ پہلے تو بنا لیے، اب بھی ایک بنا لو۔ تو جواب میں کہیں گے نہیں بھائی، وہ ہوگا کہ جو یملأ اللہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ مہدی وہ ہوگا جو ظلم و جور کو ختم کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ آج ہم بناتے ہیں، ہم جھوٹے ہوں گے، کوئی نہیں مانے گا کہ یہ وہی مہدی ہے، اس لیے ہم نہیں بنا سکتے۔ ارے 1400 سال سے ہم تمہیں یہی تو بتا رہے ہیں، جب آخری نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنا لیا؟ تو نہیں بنا سکتے۔ تو جب امام کا ظہور ہوگا، کعبہ کے پاس تشریف فرما ہوں گے، اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ چوتھے آسمان سے عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ جب نازل ہوں گے، امام زمانہ کو سلام پیش کریں گے اور کہیں گے اے مولا اپنا ہاتھ بڑھائیے، عیسیٰ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ سامعین گرامی، عظمت والا نبی، رسول نبی، مریم کا بیٹا نبی، صاحب شریعت نبی، امام زمانہ سے بیعت کا مطالبہ نہیں بلکہ امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ تو جب نبی بیعت سوال نہیں کر سکتا تو عام لوگ کیسے امام سے بیعت کا سوال کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آخری جملہ اور ختم۔ ایک دن بات بڑی مزے کی ہے، اگر آپ لوگوں نے توجہ فرمائی اور مولا حسین کے فضائل سننے آئے ہیں نا، مولا حسین نے اپنے فضائل ایک فکرے میں بند کر دیے ہیں۔ یہ جملہ سنبھال کے جائیے گا۔ کون سا وہ دن تھا؟ سید الانبیاء بھی موجود تھے، امیر المومنین بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے۔ مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ علی سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کیوں نہیں، میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین بھی مجھے بڑا پیارا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ مشکل سوال ہے یا رسول اللہ، آپ مشکل ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں
یا میرے بیٹے حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میرے قبلہ نے سعادت الدارین میں اس واقعہ کو لکھا ہے، وہاں سے جا کر پڑھ لینا سامعین گرامی۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس بات کا جواب میں نہ دے دوں؟ بچہ ہے، معصوم شہزادہ ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نہ فیصلہ کر دوں کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بابا علی سے محبت کرتے ہیں؟ تو دونوں مسکرائے، امیر المومنین بھی مسکرائے، سید الانبیاء بھی مسکرائے، سید الانبیاء کے ماننے والے بھی مسکرا رہے ہیں۔ کہا اے میرے بیٹے بے شک تو بتا دے کہ میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بابا علی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فضائل پڑھیں اور آپ بتائیں آپ کون ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے افضل کون ہے۔ جو افضل ہوگا رسول اسی سے زیادہ محبت کریں گے۔ سامعین گرامی امیر المومنین نے کہا حسین بیٹا جانتے ہو کس کو کہہ رہے ہو؟ میں وہ ہوں کہ اگر میرے فضائل لکھنے کے لیے تمام سمندروں کی سیاہی بن جائے، تمام درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، تمام جنوں ان سے لکھنے والے بن جائیں، تمام ملائکہ شمار کرنے والے بن جائیں، میرے فضائل تو ختم نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بابا آپ اپنے فضائل پڑھیے، آپ اپنی فضیلتیں بیان تو کیجئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے حسین بیٹے پھر سن، میں امیر المومنین ہوں، میں باب العلوم ہوں، میں تاج اولیاء ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں خیبر کا دار اکھاڑنے والا ہوں، میں غضنفر ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میں طاہر و اطہر ہوں، میں ظاہر و اظہر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں ضامن روز جزا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں حسین بیٹا میں وجہ اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں اسد اللہ ہوں، میں جنب اللہ ہوں۔ علی نے جب تھوڑا سا سانس لیا سید الانبیاء بولے حسین بیٹا سنو، یہ جو اب تک علی نے بتائے ہیں نا یہ علی کے اگر سمندر میں فضائل بیان کیے جائیں تو یہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اب آخری جملے پر آ گیا اور جشن ختم ہو رہا ہے۔ سامعین گرامی رسول فرماتے ہیں کہ یا حسین یہ جو علی نے فضائل پڑھے ہیں یہ علی کے فضائل کا سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت امام حسین فرماتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنے بابا کو مخاطب ہوئے اے علی آپ نے جو اتنے فضائل پڑھے ہیں مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجئے کہ یہ جو آپ نے فضائل پڑھے ہیں یہ میرا بابا ہے یا تیرا بابا ہے؟ اگر تو نے اپنے بابے کے فضائل پڑھے ہیں تو پھر تو تیری فضیلتیں زیادہ، اور اگر وہ فضائل میرے بابا کے ہیں تو پھر مان حسین کی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ تو سامعین گرامی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے اللہ کی ذات ہمیں معرفت امام حسین عطا فرمائے اور امام حسین کے استغاثے پر ہر وقت ہم لبیک لبیک یا حسین کہیں۔ صلوات پڑھیں محمد